محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے. اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی، ابھی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ناکام ہو جائے، کہتے ہیں محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے. تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی، ان کی بھی ناکام ہو. پاکستان میں لوگ محرم میں شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں، بالکل بے وقوفی کی بات ہے، بدعت ہے. بلکہ محرم میں شادی کرنی چاہیے. حضرت حسین نے خود شادی کی بیٹے کی محرم میں. کیا محرم میں اور رمضان میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شادی سال کے سارے دنوں میں جب چاہے کر سکتے ہیں. محرم کے اندر شادی کا سوال اکثر لوگ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کی وجہ سے. لیکن شریعت نے یہ پیمانہ نہیں دیا، شریعت نے یہ پیمانہ نہیں دیا کہ اگر کسی دن کسی کی شہادت ہوئی ہے تو اس دن ساری زندگی قیامت تک غم منایا جائے گا. غم تو 3 دن کے لیے ہے، بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. اور اگر اس طرح انسانوں کی شہادت پہ غم میں سارا کام روکا جاتا تو سب سے پہلے سیدنا حمزہ کی شہادت پہ وہ دن اللہ کے نبی اعلان کر دیتے کہ فلاں دن حمزہ شہید ہوئے. اب کسی کی شادی اس دن نہیں ہو سکتی. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ محرم میں لوگ کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے کیا ہے؟ تو محرم میں نکاح نہ کرنے کی کوئی دلیل قرآن حدیث ثابت نہیں، سوائے اس کے کہ امت محرم کو منحوس اور غم کا مہینہ سمجھتی ہے. لہٰذا چونکہ اس میں نواز رسول کی شہادت ہوئی، مطلب منحوس مہینہ تھا، اسی طرح شہادت کی وجہ سے یہ غم کا مہینہ ہے. اور ظاہر سے غم کے مہینوں میں خوشی نہیں منائی جاتی، اس لیے وہ کوئی خوشی کا عمل محرم میں نہیں کرتے ہیں. بلکہ اگر بچے محرم پیدا ہوتے بولتے روتی صورت پیدا ہوا، منحوس پیدا ہوا اور فلاں پیدا ہوا. تو محرم میں نکاح نہیں کرنے کی کوئی دلیل نہیں. نکاح صبح، شام، دن، رات، کسی مہینے، کسی تاریخ، کسی دن، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے، اسی کو مانیں. آپ یہ فرمائیں کہ عاشورہ کے دن بعض لوگ شادی بیاہ کا فنکشن رکھ لیتے ہیں یا کوئی ہنسی خوشی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، تو یہ کوئی غلط بات ہوگی کہ عاشورے کے دن ہم کوئی فیسٹیول یا فنکشن رکھ لیں؟ اس سوال کو ذرا تھوڑا عاشورے سے ہٹا دیجیے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے گھر کے قریب آپ کے ہمسائے کے ہاں کوئی مرگ ہو گئی ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے غم کے لحاظ سے احتیاط کریں. یہی ہوگا نا. ایسا کرتے ہیں ہم بعض کو، شادی بیاہ ٹال دیتے ہیں. تو دیکھیے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بڑا ظالمانہ ایک کام کیا گیا. ان کی مظلومانہ شہادت ہو گئی. نہایت احمق لوگوں نے یہ اقدام کیا. تو ہمارے مسلمانوں کے اندر ویسے تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ صبر کیا جائے، ایک واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات. لیکن ایک پورا گروہ ایسا موجود ہے جو اس غم کو آج بھی مناتا ہے. مجھے یا آپ کو ان کی روش سے اختلاف ہو یا اتفاق، وہ اس کو مناتے ہیں اور کم و بیش 10 دن ان کے اوپر ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. میرے خیال میں ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ٹھیک ہے جی. فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا. فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے؟ کیا 5 سال گزر چکے تھے؟ تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا. کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا، آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو قاتل حمزہ ہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو مرے 5 سال ہو گئے، آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے. سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں. چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا. حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ؟ نبی علیہ السلام ان کی شکلیں دیکھیں گے؟ وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اس میں بھی الفاظ ہے اصحابی اصحابی. انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں. 8 طرق ہیں بخاری مسلم میں. ٹھیک ہو گیا، میں اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میری زبان بند ہی رہنے دیں. یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی علیہ السلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل حمزہ ہے.
ہمیں بھی غم ہے کہ آپ 10 محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. ظالموں لوگوں کو شادیاں کروانے کی تو ترغیبیں نہ دلاؤ, شرم کرو, ڈوب مرو. یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ آپ ہوتے تو نبی علیہ السلام کو بھی پھر مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں, واشی کو گلے سے لگا دیں. پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا. سر یہ علیحدہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بچایا ایمان کی بدولت کے. مسلمہ کذاب کو بھی اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ہم مطلب ان کے لیے پازیٹیو. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں. سر ہمارے دل میں بھی بغض معاویہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت کو دکھ پہنچے ہیں, ہم ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں رکھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو بغض کہہ لیں تو پھر آپ نبی علیہ السلام کو بھی بغض واشی کے ساتھ منسوب کر دیں تو ٹھیک ہے, آپ ہمارے بارے میں بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اصول سر ایک رکھیں, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے.